چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاکید کا بیان چل رہا تھا، پیچھے سے تاکید لفظی آپ کے سامنے بیان کی گئی، پیچھے فرزدہ کا قول بیان کیا گیا کہ اس کے اندر اصل معنی مفہوم کو سمجھنے میں اتنی دشواری پیدا ہوئی کہ اس نے جو ہے شعر کے اندر جو ہے اتنا تقدیم و تاخیر کر دی کہ اصل مراد کو سمجھنے میں کافی دشواری پیدا ہوئی۔ ایسی تقدیم و تاخیر جہاں ہو جائے اس کو تاکید لفظی کہتے ہیں، اور جہاں کوئی ایسی ہو کہ وہاں پر الفاظ کا ادھر ادھر نہ ہو، نہ تقدیم مبتدا خبر کے درمیان کوئی ایسے دوری فاصلے نہ ہو، پر وہ صرف معنوی اعتبار سے فرق ہو جاتا ہو کہ معنی اس کا کیا کہنا چاہ رہے، تو وہاں پر جو ہوگی وہاں تاکید معنوی کہلاتی ہے۔ تو وہ تاکید معنوی ہوتی ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ کبھی جو ہوتی ہے معنی مراد کو آسانی سے سمجھ لیا جاتا ہے، اور کبھی معنی مراد کو سمجھنے میں کافی دوری ہوتی ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا ہے کہ وسائط تو بہت زیادہ ہیں، لیکن وسائط ایسے ہونے کے باوجود وہاں معنی مراد آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے، لیکن کہیں ایسا ہوتا ہے کہ وسائط بھی زیادہ ہیں اور اس کا جو معنی مراد ہے وہ تھوڑا بہت مخفی ہو چکا ہے۔ اب معنی مراد کو سمجھنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ جیسے کہ وسائط بہت زیادہ ہیں کہ کہا جائے زید کثیر الرماد، زید بہت زیادہ راہ والا ہے، اس کے اندر وسائط تو بہت زیادہ ہیں۔ زید کیوں راہ والا ہے؟ کیونکہ اس کے گھر جو ہے کھانا زیادہ پکتا ہے۔ کھانا کیوں زیادہ پکتا ہے؟ لکڑیاں زیادہ جلتی ہیں۔ لکڑیاں کیوں زیادہ جلتی ہیں؟ مہمان زیادہ آتے ہیں۔ مہمان کیوں زیادہ آتے ہیں؟ کیونکہ وہ سخی ہے۔ تو زید کثیر الرماد، زید زیادہ راہ والا ہے، اس سے سخی مراد لیا تو وسائط تو گئے زیادہ، لیکن وسائط سے زیادہ معنی مراد آسانی سے حاصل ہو گیا۔ زید کثیر راہ والا ہے، تو زیادہ راہ کب بنے گی؟ جب زیادہ لکڑی جلیں، اور لکڑی کب زیادہ جلیں گی؟ جب کھانا زیادہ پکے۔ کھانا کیوں زیادہ پکے گا؟ جب مہمان زیادہ آئیں گے۔ تو مہمان کیوں آئیں گے؟ اس تو یہ ہوا معنی مراد کو پچنا۔ اسی طرح اور کہا گیا زید محظول العجلی، زید جو ہے کمزور بچھڑے والا ہے۔ زید کمزور بچھڑے والا ہے، یہ بھی ایک معنی مراد کو سمجھنا ہے کہ زید جو ہے کمزور بچھڑے والا۔ کیوں کمزور بچھڑے والا ہے؟ زید کے گھر میں جو ہے مہمانوں کی کثرت ہوتی ہے۔ جب مہمانوں کی کثرت ہوتی ہے تو ان کے لیے چائے بنتی ہے۔ جب چائے بنتی ہے تو سارا دودھ جو ہے بھینس کا جو ہے وہ مہمانوں میں خرچ ہو جاتا ہے، بچہ جو ہے بھینس کا پینے سے رہ جاتا ہے، اس لیے زید کا بچڑا جو ہے کمزور ہے۔ یہ ہوا معنی مراد کو سمجھنے میں تھوڑا وسائط ہوئے۔ ایسے ہی وسائط یہ ایک دم ڈائریکٹ نہیں پہنچے، کئی اسٹیپ کے بعد پہنچ رہے ہیں کہ ہاں سخی ہے، صحیح ہے نا۔ ایسے یہاں شاعر یہ کہتا ہے کہ معنی مراد کو سمجھنا ساتلو بودت داری انکم لتقربو وتسکبو عینایا دموع لتجمدا، ان قریب میں تم سے گھر کی دوری طلب کروں گا تاکہ تم قریب ہو جاؤ، اور میری آنکھیں آنسو بہائیں گی تاکہ وہ جم جائیں۔ یہاں پر شاعر نے دو کنایہ کیے ہیں، تسکبو عینایا دموع، میری آنکھیں آنسو بہائیں گی، یہ آنکھیں آنسو بہائیں گی، یہ کنایہ کیا ہے حزن و ملال، رنج و غم کا، یعنی کہ جب دوستوں سے جدائی ہوتی ہے تو اس کا کنایہ کیا ہے؟ آنکھیں آنسو بہائیں گی، یعنی میں غمگین ہو جاؤں گا، رنج و غم میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ اور یہ کنایہ درست ہے اور اس اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی رنج و غم، میری آنکھیں آنسو بہائیں گی، یعنی مراد یہ کہ میں رنج و غم میں مبتلا ہو جاؤں گا دوستوں سے جدائی کے وقت۔ اور اس میں کنایہ کرنے میں اس میں کوئی خطا نہیں تھی شاعر کی، لیکن جب اس نے کہا وہ تسکبہ ہے نا لے تجمودا، تاکہ وہ جم جائیں، یہاں جو کنایہ کیا ہے اس کنایہ کرنے میں شاعر نے جو کیا ہے وہ غلطی کی ہے۔ کیسے غلطی کی ہے کہ آنکھیں جم جانا، یہ اس کو اس نے کنایہ کیا ہے سرور سے۔ کنایہ کس کا کیا ہے؟ سرور سے، یعنی میری آنکھیں جم جائیں گی، یعنی میں خوش ہو جاؤں گا۔
حالانکہ یہ کنایہ کیا نہیں جاتا ہے، بلکہ یہ کنایہ کس سے کیا جاتا ہے کہ رونے کا مقام ہے اور پھر بھی نہ رو تو کہیں گے بڑا بخیل ہے، اس کی آنکھیں جم چکی ہیں، پتھرا چکی ہیں، نہیں رو پا رہا ہے۔ کنایہ اس کا جمنے کا کنایہ کیا جاتا ہے اس وقت جب رونے کا مقام ہو، نہ رو سکے، اس سے کنایہ کیا جاتا ہے کہ جم گئی اس کی آنکھیں۔ لیکن اس نے کہا میری آنکھیں جم جائیں گی یعنی میں خوش ہو جاؤں گا، تو اس کا جو کنایہ ہے اس نے اس میں غلطی کی، اور یہ جو ہے معنی مراد کو سمجھنے میں جو ہے کافی دیر، اور یہی جو ہے اس کے اندر تاکید معنوی پائی گئی۔ یعنی شاعر نے گویا کہ کہا ہے کہ میں اپنے نفس کو فراق اور جدائی کر کے ذریعے خوش کروں گا، پہلے میں گھر والوں سے دور ہو جاؤں گا، اپنے نفس کو میں جدائی کے ذریعے سے خوش کروں گا، اور میں اس کو غم برداشت کرنے پر کا عادی بناؤں گا، اور میں جو ہے اس جدائیگی کے گھونٹ پیتا رہوں گا، اور اس کی وجہ سے مجھے رنج و غم برداشت کرتا رہوں گا۔ جب رنج و غم برداشت کروں گا تو میری آنکھوں سے آنسو بہیں گے، اور تاکہ یہ اس کے سبب سے جو ہے مجھے ایسا وصال دائمی حاصل ہو جائے اور مسرت لازوال حاصل ہو جائے۔ کیونکہ صبر جو ہے مفتاح کنجی ہے کشادگی کی، کیونکہ کچھ تنگی کے بعد آسانی آتی ہے، ہر ایک شروعات کی کوئی انتہا ہوتی ہے، تو میری جو شروعات ہوئی ہے کس سے؟ غم کو برداشت کرنے سے، اب وہ انتہا ہوگی کس پر؟ خوشی پر۔ جیسے کہ کہا ہے کس نے، بنیں گی باعث تخلیق نو بربادیاں میری، بنیں گی باعث تخلیق نو بربادیاں میری، مجھے آباد ہونا ہے مجھے برباد ہونے دو۔ یہ اسی طرح ہو گیا، بنیں گی باعث تخلیق نو بربادیاں میری، مجھے آباد ہونا ہے مجھے برباد ہونے دو۔ تو برباد ہو کے تو آباد ہوگا، پہلے رنج و غم برداشت کرے گا تب تو کشادگی آئے گی، تب تو خوشی ملے گی۔ اسی طرح کہا ہے بود خانہ کا ہوں میں طالب تاکہ ہو جاؤں قریب، بود خانہ کا ہوں میں طالب تاکہ ہو جاؤں قریب، رو رہا ہوں اس لیے شادمانی ہو نصیب۔ بنیں گی باعث تخلیق نو بربادیاں میری، مجھے آباد ہونا ہے مجھے برباد ہونے دو۔ اگر کچھ مرتبہ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے۔ چلیں اب دیکھ لیں، یہاں پر پورا ہو گیا۔ وَأَمَّا فِي الْانتِقال، رہا انتقال میں، عطف علی قولی، یہ عطف ہے مصنف کے قول اما فی النظم پر، یعنی کیا تھا؟ اما فی النظمی، نظم میں ہوگی تاخیر، او فی الانتقال، یا معنی مراد کو سمجھنے میں، ای لا یکون الکلام ظاہر الدلالتی، کہ کلام جو ہو وہ ظاہر الدلالت نہ ہو، علی المراد، مراد پر، لخلل، کسی خلل کی وجہ سے، واقع جو واقع ہونے والا ہے، فی انتقال ذہن کو منتقل کرنے میں، من المعنی الاول، معنی اول سے، المفہوم بحسب اللغت، جو سمجھا جا رہا ہے لغت کے اعتبار سے، الی الثانی، ثانی کی طرف، المقصود جو کہ مقصود ہے، مقصود جو ہے ثانی ہے، اس کی طرف ذہن کا منتقل ہونا کیا ہو؟ ذہن کے منتقل ہونے میں معنی اول سے جو سمجھا جا رہا ہے لغت کے اعتبار سے، دوسرے کی طرف جو مقصود ہے کہ کلام اس کی طرف اعتبار سے دلالت کرنے میں ظاہر نہ ہو۔ وذالک بسبب، اور وہ اس سبب سے کہ ایراد اللوازم البعیدہ، ایسے لوازم بعیدہ کو پیش کرنا، المفتقرہ الی الوسائط الکثیرہ، ایسے لوازم بعیدہ کا استعمال کرنے کے سبب سے جو محتاج ہوتے ہیں کثیر وسائط کے۔ لوازم بعیدہ کا بہت زیادہ استعمال کر لیا اس نے کہ اب جو ہے کثیر وسائط کے ذریعے معنی مراد کو پہنچ رہے ہیں، اور جہاں معنی مراد کو کثیر وسائط کے ذریعے پہنچا جائے تو انسان کو کیا ہو جائے گا؟ پھنسی کہاں رہے گا۔ جیسے کہ ایک مثال اور ہے کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، نہ خون پروانے کا ہوگا، کہ مکھی جو ہے شہد کی، یہ باغ میں جائے گی تو جانے کے بعد جو ہے مختلف پھولوں سے رس چوسے گی، اور جب رس چوسے گی تو رس لے کر کے آئے گی، پھر وہ اپنا چھتا بنائے گی، اور چھتا بنائے گی، اس میں شہد بھی بنے گا، اور وہ اس میں کیا ہے اپنا موم بھی بنے گا۔ لوگ آئیں گے چھتا شہد لے کر کے چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ جو ہے اس کا موم لے کر کے چلے جائیں گے۔ موم لے آنے کے بعد اس کی موم بتی بنائیں گے۔ اب موم بتی بنے گی، جب موم بتی جلے گی تو اس کے بعد پروانے آئیں گے، پروانے آنے کے بعد اپنی جان نثار کر دیں گے۔ تو مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، نہ خون پروانے کا ہوگا۔ تو ایسے لوازم بعیدہ کے استعمال کرنے کے سبب سے جو محتاج ہوتے ہیں وسائط کثیرہ کے، ما خفاء القرائن، ساتھ ہی ساتھ ایسے قرائن کی وجہ سے جو مخفی ہیں،
تو یہ بھی ہونا چاہیے. یہاں پر یہ ہے کہ قرائن کی وجہ سے جو مخفی ہیں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی قرائن جو مخفی نہیں ہوتے تو آسانی سے وسائل معنی مراد تک پہنچ جاتا ہے، جیسے زید کثیر الرماد تک. ساتھ ہی ساتھ ایسے قرائن کے استعمال سے جو خفی ہیں، جو دلالت کرنے والے میں معنی مقصود پر، معنی مقصود میں دلالت کرنے کے اعتبار سے کیا ہوں وہ خفی ہوں. جیسے کہ قول الآخر، جیسے کہ دوسرے کا قول ہو عباس بن الاحنف، اور یہ عباس بن احنف ہے. ولم یقل کقولی، مصنف نے کقول ہی نہیں فرمایا لئلا یتوہم عود الضمیر الی الفرزدق، تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ یہاں پر کقول ہی میں ضمیر فرزدق کی طرف لوٹ رہی ہے. یہاں کقول الآخر فرمایا تاکہ پتہ چل جائے یہ فرزدق کا شعر نہیں ہے. اگر کقول ہی کہتے تو پیچھے جو گزرا ہے فرزدق کا شعر گزرا ہے، تو ہو سکتا تھا سوچے کہ یہ پھر سے لیا ہے کہ یہ والا شعر، تو اس لیے بتانے کے لیے لائے کقول الآخر. ولم یقل کقولی، اور کقولی نہیں فرمایا تاکہ ضمیر کے فرزد کی طرف لوٹنے کا وہم نہ ہو. کیا سأطلب بعد الدار عنکم لتقربوا، میں قریب تم سے سا جو ہے یہ مستقبل کے لیے نہیں ہے بلکہ یقین کے لیے. یقیناً میں تم سے گھر کی دوری طلب کروں گا، لتقربوا تاکہ تم قریب ہو جاؤ. دیکھیے کیسے ہو گیا، دوری بھی طلب کر رہا ہے، قریب بھی ہو جاؤ. اب کیا ہے وتسکبوا بالرفع، یہ رفع کے ساتھ ہے جو عطف ہے کس پر، سأطلب پر. سأطلب پر عطف ہے اور لتقربوا کا مفعول نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کہا ہوا صحیح. یہ تسکبو بالرفع، رفع کے ساتھ. تسکبو کا مفعول کیسے بن جائے گا؟ تسکبو کا نہیں، تقربو کا مفعول کیسے بن جائے گا؟ جملہ ہو کر کے. بعض لوگوں نے کہا کہ جملہ ہو کر تقربو کا مفعول ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا مراد اللفظ کہہ کر کے اس کو مفعول بنا سکتے تھے. اس لیے انہوں نے کہا کہ رفع کے ساتھ یہ سأطلب پر ہے، اور سأطلب حالت رفع میں، تو یہ بھی حالت رفع میں ہوگا. کہہ رہے ہیں سأطلب بعد الداری، میں گھر کی دوری طلب کروں گا تم سے تاکہ تم قریب ہو جاؤ. وتسکو عینایا دموعا، اور میری آنکھیں آنسو بہائیں گی، لتجمدا تاکہ وہ جم جائیں. جعل سکبت دموعی کنایتن، شاعر نے جو ہے آنکھوں کے آنسو بہنے کا کنایہ کیا ہے. اما اس چیز سے یلزم فراق الاحبتی، جو دوستوں کی جدائی سے لازم ہوتا ہے. یعنی شاعر نے آنکھوں کے آنسو بہنے کا کنایہ کیا ہے اس چیز سے جو دوستوں کی جدائیگی سے لازم ہوتا ہے. کیا من الکآبۃ والحزن، رنج و غم. اس چیز کا کنایہ کیا ہے جو دوستوں کی جدائیگی سے لازم ہوتا ہے. دوستوں کی جدائیگی سے کیا چیز لازم ہوتی ہے؟ رنج و غم. وہ اصابہ، اور اس کنایہ کرنے میں وہ درست رہا، اس کنایہ کرنے میں وہ. لیکن اخطا فی جعل جمود العین، لیکن شاعر نے خطا کی کہ جمود عین کا کنایہ کرنے میں، جمود عین کا کنایہ کرنے میں اس چیز سے یوجب دوام التلاقی، جو ہے ہمیشگی کی ملاقات کا سبب بنتی ہے. من الفرح والسرور، یعنی ہمیشگی کی ملاقات کا سبب بنتی ہے، یعنی فرح و سرور کا کنایہ کرنے میں جو ہے جمود عین سے فرح و سرور کا کنایہ کرنے میں شاعر نے غلطی کی ہے. فإن الانتقال من جمود العین، کیونکہ جمود عین سے جو انتقال ہوتا ہے الی بخل بالدموع، آنسوؤں کے بخل کرنے کی طرف کنایہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ انتقال جمود عین سے کہاں ہوتا ہے، الی بخل بالدموع، آنسوؤں کے بخل کی طرف. یعنی رونے کا وقت ہو اور وہ رونا، تو وہاں کہتے ہیں یہ بخیل ہے. انتقال جمود عین سے جو ہوتا ہے الی بخل بالدموع، آنسوؤں کے بخیلی کی طرف ہوتا ہے. حالہ ارادۃ البکائی، رونے کے ارادے کے حالت میں. وہی حالت الحزنی، اور وہ ایسی رنج و غم کی حالت ہے علی مفارقۃ الاحبتی، دوستوں سے جدائیگی کے وقت. یہ ہونا چاہیے تھا. لیکن لا الی ما قصدہ من السرور، اس کی طرف نہیں جس کا اس نے قصد کیا، یعنی سرور، اس کی طرف کنایہ. یعنی کیا ہونا چاہیے، انتقال جو ہے جمود عین سے کہاں ہوتا ہے، اس کی طرف ہوتا ہے جو بخل بالدموع کی طرف، اس کی طرف نہیں ہوتا ہے جس کا اس نے قصد کیا، یعنی سرور. کہہ رہے ہیں الحاصل بالملاقات، جو سرور سے، جو ملاقات سے سرور حاصل ہوتا ہے. اب شعر کا معنی کیا ہوگا؟ شعر کا معنی ہے ان اليوم، آج میں اطیب نفسا بالبعد والفراق، میں جدائی اور غم کے ذریعے سے اپنے نفس کو خوش کروں گا. واوطنها علی مقاسات الاحزان، اور میں اسے رنج و غم اور شوق کے برداشت کرنے کا عادی بناؤں گا. واوطنها، اور میں اسے عادی بناؤں گا علی مقاسات الاحزان، غموں کو، والاشواق،
اور شوقوں کو، مشقت بولنے، مشقتوں کو برداشت کرنے کا عادی بناؤں گا. وَأَتَجَرَّعُ غُصَصَهَا کیا ہے، اور اشواق، یعنی اور میں اسے گھونٹ دوں گا. کیسے؟ اپنی جدائیگی کے، یا اس کو کہتے ہیں اٹک، اپنی جو ہے جدائیگی کے میں اسے گھونٹ برداشت کروں گا لوگوں کی. وَأَتَشَوَّقُ اے تشویق الاشواق بمشروب اثبات التجرع لأجلها، یعنی میں اس کی وجہ سے ان شوقوں کا گھونٹ برداشت کروں گا. وَأَتَجَرَّعُ غُصَصَهَا، اور میں شوقوں کے گھونٹ جو ہیں پیوں گا. شوق یعنی مشقتوں کے گھونٹ، یا اس کو کہنے اپنی ملاقات کے شوق، ملاقات کے جو شوق کے جو گھونٹ ہیں میں اس کو پیوں گا. وَأَتَحَمَّلُ لِأَجَلِهَا، اور میں اس کی وجہ سے برداشت کروں گا حزناً ایسے غم یفید الدموع من عینیہ، جو میری آنکھوں سے کیا بہا دے، آنسو کو بہا دے. لِأَتَسَبَّبَ بِذَلِكَ إِلَى وَصْلٍ، تاکہ اس کے ذریعے سے سبب ہو جائے، تاکہ یہ سبب بن جائے کس کا، اِلَى وَصْلٍ يَدُومُ، دائمی وصل کا سبب بن جائے. وَمَسَرَّةٍ لَا تَزُولُ، اور لا زوال مسرت کا سبب بن جائے. فَإِنَّ الصَّبْرَ مِفْتَاحُ الْفَرْجِ، کیونکہ جو ہے صبر جو ہے یہ کشادگی کی کنجی ہے. وَمَعَ كُلِّ عُسْرٍ يُسْرًا، اور ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے. وَلِكُلِّ بِدَایَةٍ نِہایہ، اور ہر بدایت کے ساتھ نہایت ہے. وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الشیخ، اور اسی کی طرف شیخ عبدالقاہر جرجانی نے فی دلائل الاعجاز میں اشارہ فرمایا. یعنی جو ہم تشریح کر رہے ہیں اس کی یہی تشریح جو ہے کس نے کی ہے، عبدالقاہر صاحب نے دلائل الاعجاز میں فرمائی ہے. وَلِلْقَوْمِ هَا هُنَا كَلَامٌ فَاسِدٌ، حالانکہ بعض قوم کے یہاں بہت بگڑی ہوئی باتیں بھی کہی ہیں لوگوں نے، اس کی تشریح کچھ کی کچھ کر دی انہوں نے. کہہ رہے ہیں اَوْرَدْنَاهُ فِي الشَّرْعِ، جس کو ہم نے جو ہے شرح میں یعنی متول کے اندر بیان کیا ہے. بعض لوگوں نے اس شعر کی تشریح کچھ اور کر دی ہے، جس کو کہا انہوں نے کہ بعض قوم کی یہاں کچھ بیکار باتیں بھی آ گئی ہیں، جس کو ہم نے کہاں کر دیا پیش. اور وہی تشریح جو ہم یہاں کر رہے ہیں یہی تشریح کس نے کی ہے، دلائل الاعجاز میں شیخ عبدالقاہر صاحب نے کی ہے. کہ میں سب سے پہلے اپنے نفس کو غم کا برداشت کرنے کا عادی بناؤں گا، اور غم برداشت کرتا رہوں گا، گھونٹ پیوں گا اسی طرح محبت، اسی طرح جدائیگی کے، اور اس کی وجہ سے میں اس طرح سے غم میں روں گا کہ میرے کے ہاں آنکھوں سے آنسو بہ جائیں گے. پھر اس کے ذریعے سے یہ سبب بنے گا کس کا، وصال دائمی کا اور مسرت لا زوال کا. کیونکہ پریشانی کے بعد آسانی آتی ہے، تو میرے اوپر بھی کوئی نہ کوئی ابر رحمت ہوگا، اور مجھ پر جو ہے پھر مجھے دوستوں کا قرب حاصل ہوگا. جو میری آنکھیں ایک زمانے سے بہہ رہی تھی غم میں، ایک دم جیسے قرب ملے گا تو وہ کیا ہو جائیں گی، جم جائیں گے، یعنی جم جائیں گے. میں خوشی میں ہو جاؤں گا، اب تو رونے کا کوئی مقام ہی نہیں ہوگا. کیا ہوگا نا؟ تو یہی ہو گیا بود خانہ کہوں میں طالب، تاکہ ہو جاؤں قریب، رو رہا ہوں اس لیے کہ شادمانی ہو نصیب. بنیں گی باعث تخلیق نو بربادیاں میری، مجھے آباد ہونا ہے مجھے برباد ہونے دو. تو یہاں جو ہے وسائط ایسے تھے جو معنی مراد کو سمجھنے میں دشواری پیدا ہو گئی، اس کی وجہ سے یہ کلام فساد سے خارج ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.